اسرائیلی اقدامات خطے میں جاری امن کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان لبنان میں اسرائیلی حملوں سے بھاری جانی نقصان اور انفراسٹرکچر کی تباہی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان لبنانی حکومت اور عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنے ایک بیان میں ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں اور خطے میں جاری امن کوششوں کو بھی نقصان پہنچائیں گی۔ پاکستان نے لبنان کی آزادی اور علاقائی خود مختاری اور امن و استحکام کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی عرب نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ پاک سعودی وزرائے خارجہ نے دیرپا امن و استحکام کے لیے جنگ بندی کا مکمل احترام اور نفاذ ناگزیر قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے تناظر میں ایک بار پھر سخت بیان دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو ایران پر پہلے سے زیادہ طاقتور حملے کیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، کسی بھی ممکنہ معاہدے تک امریکی بحری جہاز، طیارے اور فوجی اہلکار ایران کے اطراف موجود رہیں گے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے اس حوالے سے واضح کیا کہ اگر حالات بگڑتے ہیں تو امریکہ دوبارہ کارروائی کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ پاکستان کسٹم کی جانب سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ارائیول پر جمعرات کی صبح بڑی کارروائی میں 19 کروڑ روپے مالیت کے سونے کے زیورات، گولڈ بارز اور غیر ملکی کرنسی سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کسٹم حکام کے مطابق بیرون ملک سے پاکستانی پاسپورٹ کی حامل ایک مشکوک مسافر گاڑی کو روک کر سامان کی اسکیننگ کی گئی۔ مسافر اہل خانہ کے ہمراہ اتحاد ایئر ویز کی پرواز AY296 کے ذریعے ابو ظہبی سے کراچی پہنچا۔ حکام کے مطابق مسافر کو سامان اور ہینڈ کیری بیگ سے تفصیلی جانچ کے لیے ریڈ چینل کی طرف بھیجا گیا تو وہاں سونے کے زیورات اور غیر ملکی کرنسی کی نشاندہی ہوئی۔ 22 کیرات کی حامل 281 تولہ سونے کے زیورات، 24 کیرات کے حامل 10 تولے کے گولڈ بار کے علاوہ 33,000 سے زائد امریکی ڈالر اور 3,66,000 درہم بھی برآمد کیے گئے۔ برآمد ہونے والی اشیاء کسٹم ایکٹ مجریہ 1969 کے تحت درج کرنے کے بعد مقدمہ درج مزید کارروائی شروع کر دی گئی۔ لاہور سے اپڈیٹ کریں گے۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ SHO برقی عمران نواز کی پولیس ٹیم کی ہمراہ دبنگ کارروائیاں، خفیہ اطلاع پر دوران چیکنگ مختلف مقامات سے 2 منشیات فروش عبدالقدیر اور نادر علی منشیات سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ ملزم عبدالقدیر اور نادر علی سے 1270 گرام چرس، 460 گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ ملزمان کے مضافاتی علاقوں میں نوجوان نسل کو منشیات بیچنے کا اعتراف، مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس پی کینٹ نے کہا ہے کہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس پی کینٹ کی SHO برقی عمران نواز اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش۔ انہوں نے کہا، نوجوان نسل کو تباہ کرنے والے منشیات فروش کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تھانہ مشتی میلہ سینٹرل سرکل کے علاقوں سانگڑا، زاون، سپین بکی اور جٹا خیل میں سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کامیابی کے ساتھ کیا گیا۔ آپریشن DSP سینٹرل دسوار علی اور DSP لوئر محبوب خان کی قیادت میں ڈسٹرکٹ اور ایلیٹ فورس کی جانب سے کیا گیا۔ آپریشن کا مقصد علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو مستحکم بناتے ہوئے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائیاں ہیں۔ خیبر بارڈر سے کالعدم تنظیم لشکر اسلام کے 10 سے 12 مسلح افراد کی سینٹرل علاقے میں داخل ہونے کی اطلاع موصول ہونے پر کارروائی کی گئی، جس سے وہ فرار ہو گئے۔ آپریشن کے دوران پولیس نے علاقے کی ماہدین اور مقامی افراد سے گفت و شنید کی۔ عوام نے پولیس کے اقدام کو خوب سراہا۔ عوام نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے علاقوں میں کسی بھی مشکوک سرگرمی کی بروقت اطلاع دے کر امن کے قیام میں پولیس کا ساتھ دیں گے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی جانب سے واضح کیا، امن و امان کے قیام کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، کسی بھی شرپسندی یا قانون شکنی کو برداشت نہیں کریں گے۔ شہری ایسی اطلاع فوری طور پر متعلقہ پولیس اسٹیشن کو دیں۔ چھوٹے پیکٹس میں بڑا زہر بیچنے والا گٹکا فروش گرفتار، اولڈ انارکلی پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ مضر صحت گٹکا فروخت کرنے والا ملزم دھر لیا گیا۔ ملزم کو جین مندر روڈ پر موجود پان شاپ پر گٹکا فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں دھر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے تیار گٹکا کی 70 پڑیاں اور خام مال بھی برآمد۔ ملزم عبدالرحمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ SB سول لائن چودھری اسد علی نے کہا، نوجوان نسل کو نشے کی لت میں لگانے والے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ SB کینٹ اختر نواز کی ہدایات پر اشتہاری ملزمان کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا۔ SHO باٹا پور آصف منصب کی پولیس ٹیم کی ہمراہ دبنگ کارروائیاں۔ A کیٹیگری قتل کے مقدمے کا اشتہاری ملزم ارشاد سمیت 5 اشتہاری ملزمان گرفتار۔ ملزمان میں ارشاد، بشیر، صدام، نواز اور دیگر شامل ہیں۔ اشتہاری ملزمان قتل، خیانت مجرمان، چیک ڈس آنر اور فراڈ کے مقدمات میں 2 سال سے
पुलिस को मतलूब थे। इश्तिहारी मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP कैंट की SHO बाटापुर आसिफ मंसब और हमराही पुलिस टीम को शाबाश। उन्होंने कहा, इश्तिहारियों के खिलाफ दिए गए टारगेट हर सूरत मुकम्मल किए जाएंगे। कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सय्यद तौसीफ शाह से कंसल्टेंट इंतदाद मनशियात मुहिम सय्यद जुल्फ़िकार हुसैन की मुलाकात में वाइस चेयरमैन ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब सय्यद मोहसिन भी मौजूद थे। लाहौर शहर में मनशियात के खिलाफ जारी आगाही मुहिम, मनशियात के आदी अफराद के इलाज मुआवजे की सहूलियात पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत मनशियात फरोशों के खात्मे के लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है। नौजवान नस्ल को नशे की लत से बचाना अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से कोऑर्डिनेटर सय्यद तौसीफ शाह ने कहा, ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की मनशियात के तदारुक के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। कंसल्टेंट सय्यद जुल्फ़िकार हुसैन ने बताया, नौजवानों में मनशियात के इस्तेमाल के रुझानी में तेज़ी से तब्दीली हुई। नौजवानों में सुकून आवर अद्वियात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। 18 साल से कम उम्र के नौजवानों में भी मनशियात के इस्तेमाल बिलखुसूस वेब में इजाफा हुआ। इस हवाले से पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। गुज्जरपुरा पुलिस के हवाई फायरिंग और कुमारबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। इंस्पेक्टर अरसलान कयूम की टीम की हमरा कार्रवाई में 2 मुल्जिमान धर लिए गए। पुलिस ने सरेआम असलहे की नुमाइश करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार किया। SP चौधरी असर अली ने बताया, मुल्जिम आकाश को असलहा समेत 12 दरी रोड से गिरफ्तार किया गया। शेरशाह रोड से ऑनलाइन क्रिकेट लीग पर जुआ खेलने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार। मुल्जिम इरफान के कब्जे से जुए पर लगी रकम और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा, असलहे की नुमाइश या कुमारबाजों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाफिजाबाद काजी शेर अली के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी इमाम बारगाह करबला फवारा चौक में इज्तिमाई दुआया और तशक्कुर तकरीब का इनेकाद। ईरान, इसराइल, अमरीका जंगबंदी और इस्लाम और मुसलमानों की फतह पर यौम तशक्कुर मनाया गया। अजीम लीडर और सिपहसालार की दूरअंदेशी को सराहा गया। 40 रोज़ा जंग में सहूनी फौजियों को शिकस्त फाश हुई। बेहतरीन लोगों को लाजवाल दीन पर कुर्बान कर दिया गया। आज से महीना पहले जो चंद दिनों में फातिह होकर जाने वाला था, जिल्लत उसका मुकद्दर बन गई। इस मौके पर बताया गया कि दरसे करबला है, ना झुके ना झुकेंगे। इज्तिमाई दुआ और मिठाई तकसीम की गई। पेश नमाज मरकज़ी इमाम बारगाह करबला फवारा चौक सय्यद दिशान हैदर जवादी और अज़ादारी कौंसिल पंजाब के राब्ता सेक्रेटरी तसव्वुर अब्बास ने अहबाब के साथ इस अजीम रूहानी दुआ में शरीक होकर इस बात का इयादा किया कि अब भी हम हालत जंग में हैं।